باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اعلم بمرادی، کہ اس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی اس کا معنی نہیں جانتے۔ جن مفسرین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، وہ ظنی اعتبار سے، لیکن یہ جواب بھی کمزور ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ہی کوئی ظنی طور پر جانتا ہے، نہ بھی کوئی قطعی طور پر جانتا ہے۔ جنہوں نے ان کے معنی کیے ہیں انہوں نے گمراہی کی طرف جو ہے نا گمراہی کا شکار ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حروف مقطعات کو کوئی نہیں جانتا، ان کے معنی کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اعجاز کے اوپر بھی دلیل ہے کہ پوری دنیا الٹی لٹک جائے اس کا معنی نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ عرب کے علماء، عرب والے جو ہیں وہ بھی اس کا معنی نہیں جانتے جن کی زبان پر قرآن اترا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے، نہ کرو۔ یہ لا ریب فیہ، یہ خبر بمعنی انشاء ہے، یعنی نہ کرو اس کے اندر کوئی شک، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور کسی کی کتاب نہیں۔ ھدی للمتقین، اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو تقوی چاہتے ہیں یا تقوی قبول کر چکے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ جو تقوی قبول نہیں کرتے، نئی تقوی کو جو ہے نا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی ہدایت نہیں ہے، یہ ہدایت انہی کے لیے ہے۔ تو اس سے وہ اشکال حل ہو گیا کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کیا ضرورت ہے، ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی جس نے ہدایت قبول کی، اس کے لیے قرآن اس طور پر ہدایت ہے کہ وہ اس کو قائم رکھے گا قیامت تک۔ مثلاً اب دیکھو حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، اب اس حال میں کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گی کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ دیکھو پرانے زمانے کے اندر ٹیکنالوجی والے آلات نہیں تھے، آج ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی قرآن مجید اور احادیث کے اندر واضح واضح احکامات موجود ہیں۔ تو ایک اس اعتبار سے، اور جس نے قرآن کو مانا ہی نہیں ہے، یعنی جو غیر مسلم ہے، اس کے لیے ہدایت اس طور پر ہے کہ اس کو اسلام پر لائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو معنی ہے دوسرا، پہلا معنی کہ جو متقی بن چکے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ ان کو قائم رکھنا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لا چکے ہیں، اب ان کو قائم رکھنا ہے۔ وہ قائم رکھنا، اس کے لیے سبب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ قائم کا مطلب اس کو پورے حقوق اور آداب کے ساتھ پورا بجا لاتے ہیں، کامل لوگ یہ ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی دیا، وہ مال اولاد دیا۔ دیکھو صحابہ کرام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ عقائد، پھر اس کے بعد اعمال کا تذکرہ کیا، تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے، باقی کسی دینوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور دوسری جماعت صحابہ کی وہ ہیں جو ایمان لاتی ہے اس کے اوپر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کی طرف نازل کیا گیا قرآن مجید سے پہلے، تورات، زبور، انجیل، یہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ایسے متقی جو یہ ہیں۔ دیکھو ابھی اس کے اندر خیر و شر بالکل واضح ہے۔ یہاں پہ خیر لوگوں، اچھے لوگوں کی صفات بیان کی گئی کہ اچھے لوگ کون سے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ساتھ قرآن میں بھی، قرآن کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو اجمالی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اچھے لوگ کون سے ہیں، اچھے لوگ اللہ کے ہاں کون سے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو قیامت، توحید، عقیدہ توحید سے لے کر اللہ کے وجود سے لے کر قیامت تک جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب مانتے ہیں، کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اعمال بجا لاتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کے اعمال یہ ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے رہنمائی پر ہیں، یہ لوگ
جو رب نے رہنمائی کی جنت کی، تو ان کو یہ رہنمائی مل چکی ہے، اولئک هم المفلحون۔ اور یہ لوگ جب اس کام کو کریں گے، نماز قائم کریں گے اور فرائض کو بجائے لائیں گے، تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اولئک هم المفلحون۔ صحابہ کرام کامیاب ہو گئے، قرآن مجید کے اولین شاگرد جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج اگر مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے فرائض کو بجا لائیں تو وہ کامیاب ہیں، لیکن اپنے اپنے فرائض کو چھوڑ دیا۔ اب جو سائنسدان ہیں وہ علماء پر اعتراض کرتے ہیں، یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ سائنسدانوں پر، جو سائنسدان صحیح کام کرتے ہیں، مثلا ٹیکنالوجی بناتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ علماء کا کام دین بیان کرنا ہے، دین کے لیے مناظرے کرنے ہیں، دین کے لیے جہاد بھی کرنا ہے، لیکن اسلحہ بنانا جو ہے یہ سائنسدانوں کا کام ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، سیاست ہو گیا، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ اگر وہ اپنے اپنے دائرے کو بجا لائے تو انسان کامیاب ہے، مسلمان کامیاب ہے۔ لیکن آج مسلمان ذلیل اور خوار اس لیے ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا فرض چھوڑ دیا ہے، اور کامیاب آخرت کے اندر ہوں گے جو لوگ یہ اعمال بجا لائیں۔